السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن مکہ معظمہ کو مراجعت فرمائی تو مسلمان سخت پیاسے تھے، کسی جگہ پانی دستیاب نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے بمقام حجفہ قیام کیا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو فلاں کنویں پر جا کر مشکیں بھر کر پانی لے آئے تاکہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دیں۔ ایک شخص اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اسے سقوں کی ایک جمعیت کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ تھا۔ جب ہم اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو وہاں بہت سے درخت دیکھے جن سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ درخت عجیب طرح سے حرکت کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھے جن سے ہم سخت خائف ہوئے۔ اس ڈر کے باعث ہم ان درختوں سے گزر نہ سکے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں واپس چلے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنوں کا ایک گروہ تھا جو تمہیں ڈراتا تھا، اگر تم میرے کہنے کے مطابق چلتے رہتے تو تمہیں کوئی گزنت نہ پہنچتی۔ یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ وہ بھی سقوں کی اسی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوا، لیکن انہیں بھی اسی حالت میں واپس آنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میرے ارشاد پر عمل پیرا ہوتے تو کوئی مکروہ چیز تمہیں آڑے نہ آتی۔ اسی میں شام ہو گئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاس کا غلبہ ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، فلاں کنویں سے پانی بھر لاؤ۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر مشقیں اور ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے باہر آ گئے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو وہی آوازیں آنے لگیں اور درختوں نے ہلنا شروع کر دیا۔ ہم پر خوف و ہراس چھانے لگا۔ میں نے دل میں کہا کہ علی بھی پہلے 2 آدمیوں کی طرح واپس لوٹیں گے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، میرے قدم بقدم چلتے آئیے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے مت ڈرو، کیونکہ اب تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ جو ہی ہم درختوں کے جھنڈ میں آئے تو ان میں آگ کے بھیانک شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ ان شعلوں میں سے کٹے ہوئے سر ظاہر ہونے لگے جن میں سے سخت ہولناک آوازیں آتی تھیں۔ ان آوازوں سے ہمارے اوستان خطا ہو گئے، لیکن حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سروں سے گزرتے ہوئے کہتے جاتے تھے، میرے قدم بقدم چلتے آؤ اور دائیں بائیں مت دیکھو، اب کوئی خوف نہیں رہا۔ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ اس کنویں تک جا پہنچے۔ ہم نے ایک ڈول کنویں میں ڈالا۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 یا 2 ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر گیا۔ کنویں سے کہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی ہے جو لشکر اسلام میں جا کر ایک اور ڈول لے آئے؟ ساتھیوں نے کہا، ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم ان درختوں کے درمیان سے گزریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے پٹکا باندھ کر کنویں میں اتر گئے۔ کنویں سے کہکوں کی آوازیں اور زیادہ زوردار لہجے سے آنے لگیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے درمیان پہنچے تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ نیچے گر گئے۔ کنویں سے عجیب و غریب غلغلہ اٹھا اور اس طرح آوازیں آنے لگیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر انا عبداللہ و اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا اور کہا، مشقیں نیچے پھینکو۔ آپ نے تمام مشقیں پانی سے بھر لیں، ان کے منہ باندھے اور ایک ایک کر کے باہر نکالیں۔ بعد ازاں آپ نے 2 مشقیں اٹھائیں اور ہم نے صرف ایک۔ جب ان درختوں کے پاس پہنچے تو جو کچھ بھی ہم نے پہلے دیکھا اور سنا تھا وقوع میں نہ آیا۔ ہم درختوں سے گزرنے لگے تو ہمیں ایک سحم کی آواز سنائی دی۔ ہاتف نے حضور علیہ السلام کی نعت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھنا شروع کی۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قصہ حضور علیہ السلام کو آج سنایا۔ جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتف عبداللہ جن تھا جس نے بتوں کے شیطان مسر کو کوہ صفا میں قتل کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔